اثر ہمارے ہاں یہ تاثر ہے، اور مجھے نہیں پتا یہ کیسا بھی تاثر، یہ باتیں بار بار سنی جاتی ہیں کہ جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، ان کے ہاں عام لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سر ایسا کیا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا اس میں صداقت بھی ہوتی ہے کچھ؟ دیکھیے میرا تو بالکل اتفاق اس سے اس لیے نہیں کہ میں نے یونیفارم پہنی ہے کوئی 35 سال، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہماری لمیٹیشن ہوتی ہے کہ ہم اس طرح شاید سوشلی مکس اپ نہیں کر سکتے، اسپیشلی وردی میں رہتے ہوئے. ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہماری نیچر آف ڈیوٹی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بھی یاد ہے کہ ہم عید والے دن بھی ایئر ڈیفینس ڈیوٹی پہ ہوتے تھے. اب اگر میرا کوئی رشتہ دار کہے جی خالد چشتی عید پہ بھی نہیں ملنے آتا، تو میں تو کوئٹہ میں فلائنگ کٹ پہن کے پٹرولنگ کر رہا ہوں. لیکن آپ کے ذہن میں پکچر ہو سکتی ہے کہ یار بڑا بدتمیز ہے، عید پہ بھی نہیں آیا، دیکھو عید سویر سال میں بھی نہیں ملنے آتا. تو میں عید والے دن تو اوپر پٹرول کر رہا ہوتا تھا کہ میرے قوم عید منائے. تو یہ سارے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سولجرز بھی کرتے ہیں، سیلرز بھی کرتے ہیں، ایئر مین بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. ہماری ان دا لائن آف ڈیوٹی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کریں. اور شاید اس طرح پھر ہم سوشلی ویزیبل نہیں ہوتے، اور شاید وہ پرسیپشن بنتی ہے کہ شاید یہ ملتے نہیں ہیں یا کٹ آف رہتے ہیں. یہ وہ پرابلی ان دا لائن آف ڈیوٹی ہوتا ہے. ان پرسن کچھ نہیں ہوتا. ایسا مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ ہم نے کوئی سوشلی نہیں ملا. وین آئی واز ان لاہور میں اپنے بہن بھائی کے ساتھ میٹرس پہ سوتا تھا، گپ شپ لگا کے وہیں سو جاتے تھے. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ یار یہ میرا پروٹوکول کدھر گیا، اس میں کون سی فرق پڑتا. یہ سر سولجرز کا افسران کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ دیکھیے جب تک آپ سولجر، آپ ایک ٹیم نہیں ہیں، آپ جان نہیں دے سکتے، آپ بلائنڈ آرڈر پوائنٹ. نہیں مانیں گے. جب تک میرا ٹرسٹ نہیں ہے اپنے لیڈر کے اوپر، اور لیڈر کا اپنے سولجرز یا فالوورز پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اینڈ لیٹ می ایکسپلین یو دا ٹرسٹ. مطلب ٹرسٹ کیا چیز ہے؟ ٹرسٹ کو انگریزی میں سمپل کر کے ہی کہنا چاہوں گا. ٹرسٹ از گیونگ سم ون دی ایبلٹی ٹو ڈیمیج اور ڈسٹروائے یو ود دا بلیف دیٹ ہی ول ناٹ یوز دس آپشن. واہ، پوائنٹ. تو ویری پوائنٹ سر. سولجر اپنی زندگی اپنے کمانڈر کے ہاتھ میں ایسے دے دے گا. جب تک اس کو ٹرسٹ نہیں ہوگا کہ مجھے کہے گا جمپ تو آئی ول جمپ، وہ کہے گا شوٹ آئی ول شوٹ. میں جس پروفیشن سے ہوں، تھوڑا سا میں کلیئر کرتا چلوں، ہمارا فائٹر پائلٹس کا ایک واحد پروفیشن ہے. ہمارے ساتھ نہ کوئی ایئر مین ساتھ جاتا ہے، نہ کوئی گراؤنڈ ٹیکنیشین ساتھ جاتا ہے. فائٹر پائلٹس اکیلے بارڈر کراس کرتا ہے. اوکے. جبکہ سیلرز، ان کے ساتھ تو ہوتے ہیں. سیلر یہ آفیسرز کے ساتھ سیلر، جہاز پہ شپ پہ سیلرز بھی ہوتے ہیں. جب آرمی کے آفیسر جاتے ہیں پیچھے سولجرز بھی ساتھ چلتے ہیں. فائٹر پائلٹ اکیلا بارڈر کراس کرتا ہے. تو اگر میں کامریڈ شپ نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ رکھوں گا، وی ہیو ٹو ون، فائٹ، پروٹیکٹ ایچ ادر ٹوگیدر. میرے پاس تو آپشن نہیں ہے. ہی از دا بیسٹ سورس دیٹ آئی ہیو. تو ہی ہیز ٹو بی دا بیسٹ فرینڈ اینڈ دا بیسٹ بردر obviously. سو دا نیچر آف جاب یا نیچر آف فائٹ یا نیچر آف جو میری ڈیوٹی ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آئی ہیو ٹو ہیو گریٹ ریلیشنز. اور میں اپنے سے اس لیے میں نے ریلیٹ کیا تھوڑا سا کہ ہم تو، میری تو زندگی اس کے ہاتھ میں اس لیے ہے کہ میرے پیچھے جو دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے اس کو میں گردن موڑ کے ایگزیکٹ پیچھے تو نہیں دیکھ سکتا، اس کو صرف وہ دیکھ سکتا، اور اس کے پیچھے جو آ رہا ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں. تو ہم دونوں کی تو لائف اللہ تعالیٰ کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ میں. اور اگر ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے آپس میں، اور اگر اس کو میرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ میرے پیچھے دشمن آ رہے گا تو خالد چشتی مجھے رپورٹ کرے گا تاکہ میں دشمن کا نشانہ نہ بنوں، تو ہم ہوا میں کیسے جائیں گے؟ پھر ہم زمین پہ بیٹھے رہیں گے. تو دیٹس پارٹ آف مائی پیشن اینڈ ڈیوٹی آف کورس. سر اس وقت پاکستان ایئر فورس کے پاس کتنے جہاز ہیں، کتنے لڑاکے طیارے ہیں؟ کیا اس وقت پاکستان کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ دیکھیں ٹیکنالوجی جو اس وقت ہے، ریسنٹلی میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نہ صرف جسال پور اکیڈمی کریڈس کو لیکچر دے کے آیا، اور بلکہ میں ایک ایئر فورس کے آپریشنل بیس پہ بھی گیا جہاں ہمارے موسٹ ماڈرن جہاز J-10C جو ابھی آئے ہیں اوکے. 2 سال پہلے، وہ وہاں موجود ہیں. J-10C J-10C اور وہ ہم نے کہاں سے پرچیز وہ کیے؟ چائنا سے لیے ہیں، چائنا سے لیکن ملی. اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اور یہ جو J-10C جو ابھی ہم نے لیے ہیں، مجھے یہ آپ کو بتاتے ہوئے اور یہ رپورٹ کرتے خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں جو ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ہے فرسٹ لک فرسٹ شوٹ، جو ہندوستان کے پاس نہیں ہے. جتنے فاصلے سے یہ جہاز دشمن کو دیکھے گا اور جتنے فاصلے سے اس کو مارنے کی اس کی صلاحیت ہے، وہ ہندوستان کے پاس نہیں ہے ابھی اس ریجن میں. سو وی ہیو دا بیسٹ فائٹر جیٹ اویلیبل 4.5 جنریشن جو ہے. اس سے قبل جو جیٹس تھے وہ انڈیا کے پاس اچھے تھے یا انڈیا کے پاس؟ انڈیا کے پاس نمبر تو دیکھیے ہمیشہ ہم سے آبے رہا، ہم سے 3 گنا ہمیشہ رہے ہیں. 65 وار میں بھی ہم سے 3 گنا بڑے تھے. 71 ہم نمبر سے کبھی بھی نہیں میچ کر سکتے، اور ہم نمبر سے ہم نے کرنا بھی نہیں ہے کبھی. ہم نے جو صرف میچ کرنا ہے وہ اپنی ایک پیشن سے اور بیٹر کوالٹی آف ٹریننگ سے کرنا ہے. ویسے کتنے نمبرز ہیں انڈیا کے پاس؟
انڈیا نے 1100 کے قریب, اور ہمارے پاس اراؤنڈ 400. 3 ٹائم اور. انڈیا پاس کو 1150 کے قریب ہے, بٹ دیکھیے ویئرنگ مختلف کیٹیگریز ہیں. ہمارا دیکھیے ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. وی ہیو ٹو ٹرین ویل, وی ہیو ٹو فائٹ ویل. آف کورس ہمارا تو سروائیول ہی نہیں ہے, ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ اگر آپ نمبر میچ کرنے کے لیے ہم ایک ٹیکنالوجی سے انشاءاللہ جو مین ہمارا اسٹرینتھ انشاءاللہ اس وقت ہے, جو ہمارا ایج ہے ہندوستان کے اوپر, میں آئی کین پراؤڈلی سے دیٹ دی ایئر فورس, کیونکہ میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں تو میں انٹرویو بھی کرتا ہوں. میں نے ابھی ان J-10C کے پائلٹس کا انٹرویو بھی کیا ہے. ادھر سے میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈائریکٹ پائلٹوں سے ہی سنیں گے جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں. اچھا جی واہ سر, وہ کب تک سنیں گے؟ ویری سون انشاءاللہ. کیوریوسٹی میری بڑھ گئی ہے ابھی. میں نے JF-17 تھنڈر کے پائلٹ جو بلاک 3 کے لیٹسٹ جو جہاز ہیں ان کے پائلٹ سے مجھے اجازت ملی تھی ایئر فورس کی طرف سے. آئی ایم گریٹفل ٹو دی ایئر فورس. مجھے اجازت ملی تھی اسپیشلی ویڈیو کیمرہ, میں نے ویڈیو انٹرویو کیا ان سے پوچھا کہ جہاز کیسے ہیں. کل کو جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں ان سے پوچھا تھا جو آج یونیفارم بیٹھے وہاں دفاع کر رہے ہیں. جتنا وہ خطرناک جہاز اب ہے, اچھا وہ اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے جتنی کیپیسٹی اس کی ہے اور کیپبلٹیز ہے, اٹس امیزنگ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, اور پرائڈ بھی ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے, نوجوانوں کو آپ کی عمر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں obviously ڈیفینڈنگ the skies of پاکستان. اور پھر جس جذبے کے ساتھ ہیں اور جتنے وہ انسپائرڈ ہیں اور جتنے پراؤڈ ہیں کہ اس جہاز اس مشین کو اڑا رہے ہیں, it is the best in the region is this time. اگر ہمارے پاس J-10C ہے تو انڈیا کے پاس اس کے مد مقابل کیا ہے؟ انڈیا نے ابھی رافیل خریدے. رافیل جی, یہ یورپ کا جہاز ہے فرینڈ, اور وہ بھی اچھا جہاز ہے. I must say as a fighter pilot I should not be unfair to that aircraft. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا, فرسٹ لک اینڈ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی اس جہاز سے ہم آگے, دیٹس the best point. رافیل سے بھی آگے, یعنی ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے ڈسٹینس پہ زیادہ دور سے دیکھنے کی, اور زیادہ دور تک میزائل پہلے فائر کر دینے کی زیادہ کیپیسٹی ہے ہماری الحمدللہ. سر اور کون کون سے ہمارے پاس اس وقت؟ ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے مختلف کیٹیگریز کے. اچھا سر, جو 17 JF-17 ہے یا JF-16 ہے, اس کے میں نے دیکھا تھا ABCD ایسے بھی کچھ ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو JF-17 ہے وہ اس میں یہ نہیں ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ F-16 ہے. وہ F-16 میں C اور D ماڈل وغیرہ آئے ہوئے ہیں. ABCD جی جو ہم نے پہلے خریدے تھے 40 سال پہلے, آج سے آلموسٹ 1982 میں, وہ ہم نے بیسک خریدے تھے جو A تھے. آپ نے کون کون سے چلائے ہیں؟ میں نے تقریباً آلموسٹ سارے PF کے, جب اپنے زمانے میں کچھ بتا دیں پھر بھی ہمیں. مراجز موسٹلی میں نے کوئی 1000 گھنٹہ ہے میرا. MiG-19 جو F-6 ہے اس پہ 1000 گھنٹہ ہے, مختلف جہازوں پہ 1000 میں. آئی ہیو اباؤٹ 3000 گھنٹے میرے فلائنگ کے ٹوٹل. 3000 گھنٹے؟ جی سر یہ اگر ہم اس کو دنوں میں یا مہینوں میں لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ میں آج جا کے کیلکولیٹ کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ سب یہ ہم پوڈ کاسٹ کے اندر یہ اندازہ لے لیں گے. 3000 گھنٹوں کو دنوں میں ذرا کیجیے گا سر, یہ بیچ میں ہمیں مل جائے گا آج. ضرور جی. صحیح ہے. بارڈر کتنے کراس کیے آپ نے اپنی زندگی میں؟ دیکھیں ہمیں بارڈر کراس کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک آل آؤٹ وار نہ ہو.